ایک طرف تو وہ جہالت کا لبادہ اڑ رہی ہے کہ میں نے ایک پیر کے کہنے پہ یہ کر دیا, ٹھیک ہے. دوسری طرف اتنی چلاک عورت ہے کہ اس نے جن چیزوں سے باڈی کی شناخت ہوتی ہے نا, چہرہ وہ بھی چولہے پہ جلا دیا, دونوں ہاتھ چولہے پہ جلا دیے, ساری باڈی اور اپنا جو ہے پوتا, جو پونے والا پوتا تھا اس کی باڈی نالے میں پھینک دی, اور یہ پارٹ علیحدہ جھاڑیوں میں پھینکے تاکہ اگر باڈی برآمد بھی ہو جائے نالے سے اوپر آ جائے یا کچھ ہو جائے تو یہ شناخت نہ ہو اس کی. یہ بڑی کاریگر عورت ہے. نے 1 سال پہلے گھر سے بھاگ کے کسی کے ساتھ کورٹ میرج کر لی تھی. یہ ان کے گھر سے اسی گاؤں میں اسے بہلا پھسلا کے واپس لے کے آئی ہے. لا کے اس نے اس کو 10 دن کے اندر اندر زہر دے کے مار دیا. پھر وہ لڑکے نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے اسے کہا کہ اگر تم نے شور مچایا تو یہ میں تم پہ قتل ڈال دوں گی. اس نے پہلی دفعہ یہ جرم نہیں کیا, اپنی سکی بیٹی کے ساتھ بھی اس نے کیا ہوا ہے. دیکھیں نا کیسی گھٹیا عورت ہے. ٹوکا خرید کے لائی, چھریاں لے کے آئی, مڈی خرید کے لائی, پھر اس نے وہ نہیں ہوتا ریتی جس سے چھریاں تیز کرتے ہیں, وہ تک تو یہ گھٹیا عورت خرید کے لائی ہے. گھٹیا بغیرت آدمی کے لیونگ سٹیٹس ایسا ہے کہ اس کی ماں نے اسے بلانے کے لیے پہلے 10,000 جائز کیش کیا, پھر جب وہ واپس آیا تو اسے 5,000 ہاتھ سے دیا, اور وہ یاسمین کا بوائے فرینڈ ہے, اور اس کے علاوہ بھی وہ 4 دن اس کے گھر. السلام علیکم ناظرین, پبلک پوائنٹ نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان سائم راجپوت, اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ نیوز. ناظرین, زمین کانپ اٹھی, آسمان کانپ اٹھا, پوری دنیا میں یہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی کہ آخرکار زارا لڑکی کے ساتھ ہوا کیا. آج شاہ جی کے پاس موجود ہیں, ایک بار پھر ان کے پاس آئے ہیں. اب لڑکی کے جو جسم کے اور باڈی پارٹ تھے وہ بھی مل چکے ہیں جو شناخت کے لیے چھپائے گئے. آخر ایک ساس جس کو ماں کہا جاتا ہے اور ماں جیسا رتبہ دیا جاتا ہے اس نے ہی کیا, اور وہ کون شخص تھا جس کو لاہور سے بلایا گیا. آج ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. جی, کیسے ہیں آپ؟ میں بس ٹھیک ہوں. کیا کہیں گے, پوری دنیا جو ہے, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا وہ صرف ساس نہیں تھی, وہ اس کی خالہ بھی تھی, جس کو لوگ کہتے ہیں کہ ماں نہ ہوئے تے خالہ, ٹھیک ہے. تو دوسرا وہ اس کے بچوں کی دادی بھی تھی جس نے یہ کبھی گناہ کیا. یہ رشتہ داری تھی, سکی خالہ. اور اس بچی زارا کی ماں فوت ہو گئی ہے, تو جب ماں مر جائے تو خالہ جون سی ہے وہ ماں کا روپ دھار لیتی ہے, بچوں کی ہر خوشی غمی میں ان کے آگے پیچھے ہوتی ہے. یہ گھٹیا عورت ہے. میں آپ کی وساطت سے نا ایک میسیج دینا چاہوں گا. یہ واقعات آج پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے کبھی بہو کو جلا دیا, کبھی کچھ کر دیا, کبھی قتل کر کے لاش غائب کر دی. اس کی وجہ سے نا ہمارا جو کمبائن فیملی سسٹم ہے نا یہ کامیاب نہیں رہا. اس کو ختم کرنا پڑے گا, یا تو ختم کرنا پڑے گا, کوئی ایسا گورنمنٹ ایسی پالیسی رکھے کہ بیٹے کی شادی ہو تو علیحدہ ہی ہو جائے, کیونکہ یہ گند خانہ نا. آپ کے پاس وہ اپڈیٹ ہے, لڑکی کے بازو بھی نہیں ملے, سر بھی نہیں تھا ملا. اب بتائیں کہ لڑکی کے کون کون سے باڈی والے پارٹ ہیں جو اب مل چکے ہیں. اس کا یہ میں سلام پیش کرتا ہوں آئی جی پنجاب کو, جن کی قیادت میں, اور ڈی پی او سیالکوٹ کو, جنہوں نے دن رات ایک کر کے تمام پارٹس. اس عورت نے یہ جس کو ایک جاہل عورت کہہ رہے ہیں نا, ایک طرف تو وہ جہالت کا لبادہ اڑ رہی ہے کہ میں نے ایک پیر کے کہنے پہ یہ کر دیا, ٹھیک ہے. دوسری طرف اتنی چلاک عورت ہے کہ اس نے جن چیزوں سے باڈی کی شناخت ہوتی ہے نا, چہرہ وہ بھی چولہے پہ جلا دیا, دونوں ہاتھ چولہے پہ جلا دیے, ساری باڈی اور اپنا جو ہے پوتا, جو پونے والا پوتا تھا اس کی باڈی نالے میں پھینک دی, اور یہ پارٹ علیحدہ جھاڑیوں میں پھینکے تاکہ اگر باڈی برآمد بھی ہو جائے نالے سے اوپر آ جائے یا کچھ ہو جائے تو یہ شناخت نہ ہو اس کی. یہ بڑی کاریگر عورت ہے. لیکن اس جاہل عورت کو بتانے والے نے یہ تو بتا دیا کہ اس کی شناخت, یہ دیکھیں نا یہاں سے آپ کے بائیو میٹرک ہوتا ہے نا, اس نے وہ ہاتھ بھی جلا دیے, سر بھی جلا دیا. لیکن اس جاہل عورت کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اب ڈی این اے ہو جاتا ہے, شناخت تو ہو گئی ہوئی ہے. سادہ عورت جو گھریلو عورت ہے, کیونکہ یہ جس کی ساس ہے, ظالم عورت جو ہے, یہ کبھی اس کام میں ملوث نہیں ہوئی, لیکن پہلے بھی رہی ہے. اس کی ایک بیٹی نے 1 سال پہلے گھر سے بھاگ کے کسی کے ساتھ کورٹ میرج کر لی تھی. یہ ان کے گھر سے اسی گاؤں میں اسے بہلا پھسلا کے واپس لے کے آئی ہے. لا کے اس نے اس کو 10 دن کے اندر اندر زہر دے کے مار دیا.
پھر وہ لڑکے نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے اسے کہا کہ اگر تم نے شور مچایا تو یہ میں تم پہ قتل ڈال دوں گی. اس کا جسے کہتے ہیں نا جھاکا کھلا ہوا ہے. یہ اس نے پہلی دفعہ یہ جرم نہیں کیا, اپنی سکی بیٹی کے ساتھ بھی اس نے کیا ہوا ہے. دیکھیں نا کیسی گھٹیا عورت ہے, ٹوکا خرید کے لائی, چھریاں لے کے آئی, مڈی خرید کے لائی, پھر اس نے وہ نہیں ہوتا ریتی جس سے چھریاں تیز کرتے ہیں وہ تک تو یہ گھٹیا عورت خرید کے لائی ہے. کون کون ملوث ہے اس کے ساتھ؟ اکیلی تو نہیں تھی. اس کی بیٹی جو یاسمین ہے وہ ملوث ہے, یاسمین کا بیٹا, اور وہ حافظ قرآن بن رہا تھا. 12 سپارے عبداللہ نے حفظ کر لیے تھے. اس گندی عورتوں نے اس کی بھی زندگی تباہ کر دی. اب میری آپ کی وساطت سے ایک ریکویسٹ ہے, معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں, کہ گورنمنٹ سے میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کیس میں 788 دہشت گردی کی دفعہ لگائیں, نہیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں اور سال 6 مہینے میں اسی بیٹے نے قدیر نے اپنی ماں اور بہن کو معاف کر دینا ہے, کیونکہ اس پہ لوگوں نے مورل پریشر پڑنا ہے. اس کا بہنوں نے, بہنوئیوں نے اور رشتہ داروں نے چل چھڑ دے کوئی نہیں, جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, اور اس کو نئی شادی کر دیں گے اور اس زارا کو انصاف نہیں ملے گا. یہ حکومت والوں کا بھی جو حکومت وقت ہے اس کا اور پولیس افسران کا روزے محشر گریبان ہوگا اور زارا کا ہاتھ ہوگا. یہ 780 آپ کو آزاد کرنی پڑے گی. اگر آپ نہیں کرتے تو آپ بھی, اب میں کیا الفاظ استعمال کروں, اس کے جواب دیں ہیں روزے محشر. وہ کون بندہ ہے جس کو اس کی ساس نے لاہور سے بلایا؟ وہ نوید عرف سونی ہے, وہ اس کی بیٹی یاسمین کا بوائے فرینڈ ہے. اور مزے کی بات آپ کو سناؤں کہ اس گھٹیا بغیرت آدمی کے لیونگ سٹیٹس ایسا ہے کہ اس کی ماں نے اسے بلانے کے لیے پہلے 10,000 جائز کیش کیا, پھر جب وہ واپس آیا تو اسے 5,000 ہاتھ سے دیا. اور وہ یاسمین کا بوائے فرینڈ ہے, اور اس کے علاوہ بھی وہ 4 دن اس کے گھر رہتا ہے. یاسمین کی جو ماں ہے نا, سغرا جو ہے نا, وہ اپنی بیٹی کی بے حیائی کی رازدار ہے, کیونکہ یہ سونی لاہور سے جاتا تھا, وہاں پہ راتیں گزارتا تھا, اور اس کے شوہر بھی جو یاسمین کا نا وہ بھی بیرون ملک ہے. وہ ماں کے گھر سے ویڈیو کال کر کے کہتی تھی میں امی کی طرف ہوں, تو خاون ٹرسٹ کر جاتا تھا, ٹھیک ہے, تو خود وہ اپنے یار کو بلا کے وہاں پہ رنگ رلیاں مناتی تھی. اور جو یاسمین ہے وہ اپنی ماں کے اس طرح کے گناہوں کی رازدار ہے. پہلی بیٹی کا جو قتل کیا ہے اس میں بھی یاسمین رازدار ہے. ابھی آپ نے کہا پہلی بیٹی بھاگ کے گھر سے گئی, اس کو وہ گھر لے آئی, تو چلو یہ ریزن بنتی ہے. آخر زہرا کو قتل کرنے کی ریزن کیا تھی؟ قتل کا کوئی ریزن نہیں, قتل کی نہیں, بیٹی کو قتل نہیں. یہ اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ اس کا کوئی اور طریقہ کرتی, اسے رخصت جو اس نے وعدہ کیا تھا, قتل کی اجازت کسی جرم میں نہیں ہے. قتل کی نہیں ہے, وہ تو چلو سزا دی نا ماں نے بیٹی کو, لیکن زہرا نے ایسا کیا کیا؟ کیا زہرا کے پاس ان لوگوں کے راز تھے؟ زارا کو قتل کرنے کی جو اب تک میری اطلاعات ہیں وہ 3 وجوہات ہیں. ایک, اس کے خاوند نے اسے 15,000 ریال دے کے بھیجا تھا, 20 تولے زیور لے کے آئی تھی, اور لاکھوں روپیہ پاکستانی کرنسی لائی تھی. نمبر 1. نمبر 2, اس نے یہ اپنی جو ہے نا نند اور بہن, اس کی خالہ زاد یہ یاسمین, اس کو اور نوید کو غیر حالت میں دیکھا تھا, تو اس نے اپنے خاوند کو بتا دیا تھا, ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ. تیسری وجہ, وہ بےغیرت بابا جس نے کالے علم والا جس نے ان کو کہا کہ اس کو قتل کر دو تو تم لوگوں کو نا حالات خوشگوار ہو جائیں گے اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا. میں ایک ریکویسٹ اور کروں گا کام بالا سے, خدا کے لیے اس بابے کو بیچ میں چلان کریں, اس کالے علم والے کو چلان کریں. اور یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا بورڈ لگا کے اشتہار دے رہے ہیں, یہ کالے علم والے, پیلے علم والے, ان سب بغیرتوں کی دکانیں بند کریں. یہ کہاں کا کہ ہمارا دین جب اجازت نہیں دیتا تو ان کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ اپنے اشتہار سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں. یہ روزگار, اپنا بابے کا بیٹا نوکری کے بغیر بیٹھا ہوتا ہے تو لوگوں کو وہ کاروبار کے تویز دے رہا ہے. اپنی بیٹی طلاق لے کے گھر آئی ہوتی ہے ان بابوں کی, کالے علم والوں کی, اور وہ لوگوں کو دے رہا ہے کہ رشتہ ہو جائے گا. اپنی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, اور ان کا اپنا گھروں کا حالات تو دیکھو جن لوگوں سے اب کالے علم کے تویز لے رہی ہو. بڑے افسوس کی بات ہے ناظرین کرام, بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. آج شاہ جی جو بول رہے ہیں نا وہ دل سے بول رہے ہیں, اور اگر وہی خاتون ان کے سامنے ہو تو یقین مانیں یہ بڑی بری حالت کریں. شاہ جی, ایک تو ہو گیا زہرا کے والد صاحب جو آج سوشل میڈیا کے اوپر رو رہے ہیں, ایک ہو گیا ان کا بیٹا
جو کہ معصوماً حالت میں یہ کہہ رہا ہے کہ میری نانی نے یا میری دادی نے مل کر یہ سارا کام کر دیا. ایک ہو گیا اس کا شوہر جو آج سر نیچے پھینک کے رو رہا ہے کہ یار میرے سے نہ غلطی ہو گئی, میں لوگوں کو کیسے چہرہ دکھاؤں گا. تو مجھے بتائیں, زارا کو قتل کیا گیا, اس کو اس کے پارٹ تک بھی جلا دیے گئے, پھینک بھی دیا, نہ باپ نے کوئی کمپلین کروائی نہ اس کے شوہر نے کوئی کمپلین کروائی. نہیں, اس کا باپ جو شبیر ایسا ہی ہے وہی مدعی ہے. ابھی ہے نا, ہاں, جب قتل کر دیا گیا کیوں اپنی بیٹی کو ڈھونڈا نہیں گیا؟ آخر گئی کدھر؟ اس کے باپ نے پوری کوشش کی ہے ڈھونڈ, اس نے ہی تو یہاں تک پہنچا. اس قتل کو ٹریس کرنے میں بھی اس کا ہاتھ ہے. وہ گئی کہیں, انہوں نے اس کو کہہ دیا کیونکہ اس نے اس کی بیٹی پہ الزام لگایا تھا کہ یہ, اور صحیح سچا الزام لگایا تھا کہ یہ اپنے آشنا سے ملتی ہے ماں کے گھر, اپنے شوہر کو بتایا تھا قدیر کو. اس نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے جب شبیر ایسا ہی گھر آیا نا اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے, تو اس نے اپنی ایک اور بیٹی صبا بلا لی. یہ باجماعت ہو کے کتے کی طرح پڑ گئی ہیں کہ تو ہم پہ شک کر رہا ہے, تیری بیٹی بھاگ گئی ہے, تیری بیٹی بد کردار ہے, اس کو ذلیل کیا. پھر وہ تھانے گیا ہے تو پھر آ کے اس نے تو سارا سٹینڈ لیا. میں آپ کی وساطت سے ایک ریکویسٹ کروں گا, تمام لوگ جو اپنی بچیوں کی شادیاں تو روک نہیں سکتے, ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنی بچیوں کو ڈیلی بیسس پہ رابطہ کریں. جن کے ماں باپ ہیں وہ کریں, نہیں تو بہنیں بہنوں سے کریں, بھائی بہنوں سے رابطے میں رہیں. اور ایک اپنے نانکا جسے کہتے ہیں پیرنٹ سائڈ, اس کا ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں جس میں دن میں 2-3 مرتبہ اپنی خیریت بتائیں. جس بچی کی خیریت نہ آئے اس کی فیملی ایکٹیو ہو جائے. یہ حادثے نہ پیش ہیں. اس طرح کے حادثے سے بچنے کا فی الحال تو میرا تو دماغ کام نہیں کر رہا, کم عقل ہوں میں, تو میرا عقل تو یہ کام کر رہی ہے. اگر کسی کے پاس اور کوئی تجویز ہے تو خدا را وہ بتا دے. لاسٹ پہ آپ سے اجازت چاہوں گا, مجھے بتائیں یہ عورتیں ہیں جنہوں نے زارا کے ساتھ یہ سب کچھ کیا, وہ ظالمانہ طریقے سے کیا, پوری دنیا نے دیکھا اور ملک پاکستان میں یہ ہوا سب نے دیکھا. تو مجھے بتائیں کیا ان کو رہائی مل جائے گی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کل کو معاف کر دے گا؟ بیٹا بیان دے دے گا, ہر چیز ختم ہو جائے گی. زارا بھی تو کسی کی بیٹی تھی. او یار وہ نہیں قانون ہے نا, تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں 780 لگاؤ یار, 780 لگاؤ, خدارا 780 لگاؤ. یہ مجھے بتا دیں کہ زارا کو کتنے دن بعد اس کے یہ سارے پارٹ ملے؟ 36 گھنٹوں میں پولیس نے ڈھونڈے. اسی لیے تو پولیس اور 112 دونوں کو میں سلام کر رہا ہوں. 1122 کا کئی نام نہیں ہے, لیکن میں 1122 کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اچھا جی, سب سے پہلے کون سے پارٹ ملے؟ صرف سر اور بازو نہیں ملے, باقی سارے پارٹ مل گئے. وہ 36 گھنٹے کے اندر کور ہو گئے. وہ جب اس کے نواسے عبداللہ کو 2 چپیڑیں پڑی ہیں نا, تو وہ پھر اس نے تب, اور روایتی انداز کرنا پڑا پولیس کو, تب انہوں نے باقی پارٹ دیے ہیں. افسوس کی بات ہے, اور افسوس یہ ہے کہ دیکھیں ایک وہ بیٹی جو بیچاری بڑے خواب لے کر اپنے خاوند کے ساتھ پہلے بیرون ملک گئی, شاید وہ پیسہ ان کے لیے لے کے آئی ہو, شاید وہ سونا بھی ان کے لیے ہو, سب کچھ ان کے لیے ہو, لیکن انہوں نے درندگی دکھائی. ان کا معصوم سا بیٹا جو میری سکرین پہ چہرہ ہے, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ بیچارہ دودھ پیتا ہے, ابھی فیڈر پکڑا ہوا اس نے, اور وہ جو باپ ہے اس بچے کا, یعنی کہ زارا کا جو ہسبینڈ ہے, وہ بیچارہ سر گرائے دنیا کو اپنی شکل نہیں دکھا رہا, آنکھیں نہیں ملا رہا کہ یار میں کس آنکھوں سے لوگوں کے ساتھ آنکھیں ملاؤں کہ میری ماں باپ نے, میرے بھائی بہنوں نے مل کر میری بیوی کے ساتھ یہ ظلمانہ طریقہ کیا, بازو کاٹ دیے, سر جلا دیا, یہاں تک کہ اس کے جو پارٹ تھے وہ جا کے نہر میں پھینک دیے. پنجاب پولیس نے جتنا ٹائم ملا اس ٹائم کے اندر اس کو سب کو کور کیا, لیکن ابھی کی یہ اپڈیٹ ہے کہ اس کے بازو اور سر جو جلا ہوا تھا وہ بھی مل چکا ہے. اور حکومت پنجاب سے اور پنجاب پولیس سے میری گزارش ہے کہ ایسی خاتون کو اور اس کے ساتھ جتنا بھی اس کا گروہ ہے, اس کو جو ہے وہ عبرتناک نشانہ بنایا جائے اور دنیا کو دکھایا جائے کہ یہ ہوتا ہے جب آپ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں. اور شاہ جی لاسٹ سوال لوگوں کا ہے, مجھے بہت سارے کمنٹ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں شاہ جی سے پوچھیں کہ جو بیٹیوں کو اب ماں باپ بیانا چاہ رہے ہیں وہ بیچارے کیا کریں؟ وہ یہی میں نے بتایا نا کہ ان کا خیال رکھیں, ڈیلی واٹس ایپ گروپ بنائیں, اس پہ بچی کے ساتھ ڈیلی رابطہ کریں, کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کسی بھی بہانے, کوئی چیز دینے کے بہانے, کوئی ایویں پھل دے آئے, کچھ ہو گیا, ریگولر چکر رکھیں. دور والے بھی واٹس ایپ رکھیں. ہاں, جو باقی ہے نا کسی کی بیرون ملک بھی بچی ہے نا, وہ آپس میں ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں, ایک دوسرے کو ڈیلی کم از کم 3 ٹائم میسج کریں تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کو پتا ہو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. کیونکہ یہ جو دنیا ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے قیامت آ چکی ہے اور ہم دوزخ میں رہ رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.